تو میں آج ایکسپلور حیات کرتے ہوئے ایکسپلور ٹریول کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. بالکل. پاکستان میں ساری زندگی گزاری, دنیا گھومی اور اس کے بعد اب یہ آسٹریلیا میں مقیم ہے, تو کیا میجر فرق نظر آتا ہے ویسا آپ کو؟ پاکستان میں کیا آتا ہے؟ سو پاکستان تو نہیں چھوڑا جا سکتا, پاکستان دل میں ہے, جان میں ہے. البتہ یہ کہ ہاں ہم مہاجر ہیں, سفر ہجرت کا جاری ہے, سنت بھی ہے. اس وقت بھی آسٹریلیا کے سفر ہے, دوبارہ سے آسٹریلیا میں ایک مدت بھی گزاری ہے. کتنا فرق ہے مشرق میں اور مغرب میں. اقبال کا وہ شعر بڑا جامع ہے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو جن کے بیسکس اسٹرانگ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی, اٹریکٹ کرے بھی تو انفلوئنس نہیں کرتی, اور انفلوئنس بھی کر جائیں تو وہ پریکٹیکل نہیں اتار سکتے, کیونکہ ان کے پاس, ان کے اپنے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست, ہمارے ساتھی, کافی ٹائم پہلے پاکستان سے ٹریول کر گئے, باہر چلے گئے, جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے کوئی پروگرام نہیں کر سکے. پہلے ہم کافی پروگرام بھی کر چکے ہیں. آج ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے ایکسپیرینس کو ڈسکس کریں اور کچھ شیئر کریں آپ لوگوں کے ساتھ بھی. تو ہمارے دوست ویلکم کرتے ہیں اویس ربانی. السلام علیکم, سلامتی ان آنکھوں کو جو ہدایت پہ سے جمائے بیٹھی ہیں, کاشف بھائی یعنی کاشف حیات. تو میں آج ایکسپلور حیات کرتے ہوئے ایکسپلور ٹریول کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. بالکل, ہم ایکسپلور کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے, کیونکہ اویس ربانی پاکستان سے چھوڑ کے آسٹریلیا گئے, آسٹریلیا جا کے سیٹل ہو گئے, ابھی وہیں پر مقیم ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اویس ربانی کو جو مین ڈفرینس نظر آیا, پاکستان میں ساری زندگی گزاری, دنیا گھومی اور اس کے بعد اب یہ آسٹریلیا میں مقیم ہے, تو کیا میجر فرق نظر آتا ہے ویسا آپ کو؟ پلیز کچھ شیئر. کاشف حیات صاحب خود بھی نیوزی لینڈ میں رہے ہیں اور اوورسیز بہت سارا زندگی کا جو وقت ہے انہوں نے اوورسیز ہی گزارا ہے. ان میں وہ خاصیت ہے کہ یہ پاکستان اپنے دل میں لے کے چلتے ہیں اور پھر باہر کے لوگوں کو پاکستان لے کر آتے ہیں. سو پاکستان تو نہیں چھوڑا جا سکتا, پاکستان دل میں ہے, جان میں ہے. البتہ یہ کہ ہاں ہم مہاجر ہیں, سفر ہجرت کا جاری ہے, سنت بھی ہے. اس وقت بھی آسٹریلیا کے سفر ہے, دوبارہ سے آسٹریلیا میں ایک مدت بھی گزاری ہے. مزے کی بات یہ, میں کاشف بھائی سے کہہ رہا تھا کہ جو ان سے سنتے تھے وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں, اور اب دیکھنے کو ملتی ہیں تو ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کتنا فرق ہے مشرق میں اور مغرب میں. اقبال کا وہ شعر بڑا جامع ہے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو جن کے بیسکس اسٹرانگ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی, اٹریکٹ کرے بھی تو انفلوئنس نہیں کرتی, اور انفلوئنس بھی کر جائیں تو وہ پریکٹیکل نہیں اتار سکتے, کیونکہ ان کے پاس, ان کے اپنے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لاٹ آف تھنگس وچ یو ہیو سین آلریڈی, ہم ان کو پریکٹیکل دیکھتے ہیں, آپ کو یاد کرتے ہیں, بہت ساری باتیں آپ کی اب سمجھ آتی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتیں آپ کو یاد آتی ہیں, تو دیکھیں آپ نے ویسے غور کیا ہوگا, اب آپ لوگوں سے وہاں پر ملتے ہوں گے, جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور غور و فکر بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر, بہت سارے لوگ وہاں پر رہتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس پھر بھی یہ بصیرت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں دیکھ سکیں. کیا آپ کو بھی لوگ کنونس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاید اس سے بود و باش کا فرق ہے, جہاں انسان رہتا ہے وہاں کی آب و ہوا اس کو راز آ جاتی ہے, یا وہ خود ڈھل جاتا ہے اس رنگ میں, جیسا دیس ویسا بھیس ایک مشہور کہاوت بھی ہے. اب مسئلہ یہ کہ دیس میں رہ کے بھیس بدلنے کا کام ہے. اب جو آپ کا باطن ہے وہ نہ بدلے, جو آپ کے ورچوز ہیں, نظر اور نظریات ہیں وہ نہ بدلیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ ہم سب سے پہلے اس کا سودا کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے, روٹ کیا ہے ہماری. سو بالکل ایسے چاروں طرف لوگ نظر آتے ہیں, ایسے بھی نظر آتے ہیں جو آپ کے مماثلت کرتے ہیں, ترجمانی کرتے ہیں, جو اپنی بنیاد کو نہیں کھوتے, اور ایسے بھی نظر آتے ہیں زیادہ تعداد میں جو بھول بھلائے بیٹھے ہیں اور ان کو بہت زیادہ انفلوئنس کر دیا ہے سراؤنڈنگ نے. سو اب وہ میرے نہیں خیال واپسی بھی آ سکتے ہیں, وہ کہیں دور غوطہ زن ہو چکے ہیں. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کبھی کبھی انسان اتنے دور نکل جاتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کی کوشش بھی کرے ویسے تو وہ نہیں آ سکتا. تو اس وجہ سے پھر وہ اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اسی کے لیے کنونس کر چکا ہوتا ہے اپنے آپ کو. چلیں, ہمارے پاس باتیں تو بہت ہوں گی آپ سے, اور دور جانا بھی دور ہے. تو بس ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دوران جتنے ٹائم آپ وہاں پر رہے, کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ, کوئی ایسی بات ایسی ہو جو آپ چاہیں گے کہ لوگوں سے شیئر کریں جس میں کچھ سیکھنے کو ملے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مین پرپز ہمارا چینل کا رہتا ہے یہ کہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں. ایکسپلور حیات, تو کشف حیات ہے یہ نام. کاشف بھائی نے کبھی مجھے کریڈٹ نہیں دیا, لیکن میں اپنا کریڈٹ خود اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں. یہ میں نے تجویز کیا تھا کاشف بھائی کو, ان کی شخصیت
اور ان کے اس میں گرامی کو دیکھتے ہوئے دونوں میں بڑا میچنگ تھا، پرسنالٹی میں بھی اور پریکٹیکل میں بھی. لیکن یہ جو آپ راز کی بات بتا رہے ہیں نا، یہ ہم اس کے اگلے پارٹ میں جب ہم سفر کر رہے ہوں گے گاڑی میں، اور ان کی جو دریافت ہے، جو محنت ہے، جو دبئی میں ان کا شب و روز گزر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے وہ کار ثانی بتائیں گے جو آسٹریلیا میں ہمارے ساتھ گزری، اور یہ بھی اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ. بہترین ہے انشاءاللہ. تو ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور درمیان میں اس چیز کے اوپر بھی کلک کرتے آپ کے ایکسپیرینس پہ آج کل ایسے کرتے ہیں کیمرے کو یہ یوں کرتے ہیں. جب مزے کی بات یہ ہوئی کہ کاشف بھائی اس طرح ہمیں بندو خان لے آئے کھانا کھلانے کے لیے، اور کیا زبردست قسم کا کھانا ہم نے کھایا ہے. ٹریول کے اوپر بات ہو رہی تھی، آسٹریلیا جانے کا فائدہ اور نقصان. کھانا اس قسم کا جو ہے نا، وہ ظاہر ہے مس کرتے ہیں. گرم گرم روٹیاں آ رہی ہیں جی، وہ بریڈ اور وہ حلیم کا ذائقہ، ہوئے ہوئے. بس ان کے میں پین کو فیل کر سکتا ہوں، کیونکہ اب یہ وہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، تو ان کو یہ والا گرم گرم روٹیاں اور ایسا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں مل سکتا. تو ہم نے کہا چلیں پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو وہیں سے کریں گے. پہلے آپ کو دکھا دیں انہوں نے کیا کیا کھایا ہے، کیا کیا کھایا ہے، یہ کیا کیا دکھایا ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ سب کچھ کھا چکے ہیں. یہ ہاں چائے تو پی نہیں آپ نے، چائے بھی پئیں گے آپ؟ ویسے میں چائے کا اتنا شہدائی نہیں ہوں، لیکن اس سے ایک ملک پاکستان کی نسبت ہے، اپنی مٹی کی نسبت ہے، پھر رنگ بھی مٹی جیسا ہے. اور پھر بات آپ نے چونکہ ٹریول پہ کرنی ہے، آسٹریلیا شفٹ ہونے والی بات کرنی ہے، وہ ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا. کاشف بھائی اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں. وہاں پہ بہت اچھا کچھ ہے، ڈسپلن ہے، اور ساری چیزیں بہت اچھے سے چلتی ہیں. خوشی ہوتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر. دل کرتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ اچھائیاں آئیں، مگر اس کے بالکل ساتھ ساتھ جو احساسات اور جذبات کی قدر ہے نا، وہ جتنی ہماری مٹی میں ہے نا، وہ اغیار میں نہیں ہے. یعنی انسان میں نے دیکھیں بوڑھے ہوتے ہوئے، مگر تنہا رہتے ہیں جی. احساسات جذبات جب پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہی نہیں سننے والا، بات کرنے والا، سمجھنے والا، گفتگو شنید کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا. اکیلے زندگی گزارنی ہے تو پھر زندگی کیا. آدم علیہ السلام جنت میں بھی بور ہو گئے تھے اکیلے گزار کے. جنت جیسی جگہ پہ بھی انسان خوش نہیں ہے اگر اکیلا ہو تو. آپ نے ایک بڑی اس جو بڑھاپے سے اور بوریت کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ بھی سنایا تھا. وائی ناٹ ٹو ریپیٹ اٹ ہیئر ٹوڈے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک بڑا اچھا پیغام ہے. تو کیا ہوا آپ کے ساتھ جب آپ بالکل آپ نے حکم دیا ہے تو میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک خوبصورت سی جگہ ہے، نیلسن بے کہتے ہیں. پیچز ہیں، بہت پیارا سا ماحول ہے. میں ایز اے ٹورسٹ وہاں گیا ہوا تھا، اور وہاں جا کے میں نے ایک خاتون کو دیکھا. ان شارٹ یہ کہ ان کے گھر گروسریز پہنچانے والا پہنچا کے گیا، اور میں چونکہ بالکل اس کے ساتھ ہی دیکھ رہا تھا. جب وہ دروازے پہ آئی تو وہ اٹھا بھی نہیں سکتی تھی گروسری. 80 90 95 کی ان کی عمر ہوگی، اور چوٹیں بھی لگی ہوئی تھیں. تو میں نے جب ان کو ہیلپ لیس دیکھا تو ان کی ہیلپ کی. انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو، تو میں نے کہا میں آپ کے لیے سامان اٹھا کے اندر رکھ دیتا ہوں. پھر جب اندر رکھا تو میں نے کہا اور بھی کوئی چیز ہو، کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو. ان کی کمزوری ناتوانگی دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ کے میں کام آنا چاہتا ہوں، میں دل سے آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی کام ہو جو میں کر سکتا ہوں مجھے بتائیں. اکیلی خاتون رہ رہی ہیں، 95 سال کی عمر ہے، پورے گھر میں اکیلی رہتی ہیں. گروسری منگوائی ہے، کوکنگ کریں گی. انہوں نے جو جملے سنے نا، میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں. جملے جو سنے نا انہوں نے، آپ کی میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کروں گا. اس جملوں کو سننے کے اگلے لمحے ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، اور مجھے پریشانی ہوئی. میں نے کہا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ برا مان کے کہنے کہ یہ میں نے 25 سال سے یہی جملے بھی نہیں سنے کہ کوئی مجھے آ کے کہے گھر میں کہ تمہارا کوئی کام کر دوں، تم اکیلی رہ رہی ہو. یہ احساسات اور جذبات ہیں جن کی جتنی آپ ناقدری کرنا چاہتے ہیں کر لیں. جب ملک سے باہر جائیں گے آپ کو احساس ہوگا تنہا زندگی گزار دیں گے. میرے پاس اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے ابھی مومنٹم نہیں ہے کہ بتا سکوں. وہ صرف انسان تب سمجھ سکتا ہے جس پہ گزری ہو. کاشف بھائی نے ٹائم دیکھا ہے، ایک زندگی اوورسیز گزاری ہے، اور یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور یہی اس کو بتا سکتے ہیں. نوٹ ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات بتائی ہے اس کو شاید عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا، یا تو اس سے وہ گزرا ہو یا اس نے واقعی ایسے لوگوں سے ملا ہو جو اس چیز سے گزر رہے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ان ملکوں کے اندر آپ کو اکثر لوگ بہت زیادہ ڈپریس نظر آتے ہیں. تو ان کو ڈپریشن اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ تو بہت خوبصورت گھروں میں رہ رہے ہیں، بہت خوبصورت انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ اپنے چاہنے والے نہیں ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ان سے. اس چیز کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں.
تو یہ چیز اب آپ نے بھی محسوس کر لیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ میسج جو ہے ایک بڑا زبردست میسج ہے. بات کریں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بات کریں، بات سنیں، بات کریں، اپنوں کا حال پوچھیں، اپنوں کو حال بتائیں. اور یہ بہت ضروری ہے، اس کی قدر انسان کو ہمیں اس وقت نہیں ہے جب تک یہ چیزیں میسر ہیں. جس دن جائیں گی اس دن آپ کو احساس ہوگا کوئی سننے والا، کوئی بولنے والا، کوئی دو باتیں سنانے والا کتنا اہم ہوتا ہے زندگی میں. جب اپنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کو پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو تھا بولنے والا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہوا ہمارے ساتھ کہ آج اویس ہمارے ساتھ تھے یہاں پہ. ایک شارٹ وزٹ تھا، اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کر لی، مل بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا، اور بلکہ سحری کر لی کائنڈ آف. سحور ہو گیا. ابھی اب افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی، کاشف رہے گی. چلیے انشاءاللہ تو اسی طرح کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ اویس آپ کا بھی. تھینک یو. اللہ حافظ.